والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا چرچا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو چار باتیں مجھے پیارے آقا کے عشق اور محبت کے تعلق سے بیان کرنی ہے. بڑے خوش نصیب ہمارے مرحوم آل حسن بھائی کے تمام صاحبزادگان اور ان کے تمام ان کے بیٹوں کے تمام ہی دوست و احباب آج انہوں نے جناب شاداب رضا بھائی کی شادی پر عظیم الشان جلسے کا سجایا اور رچایا. اللہ پاک انہیں اس جلسے کی تمام تر برکتوں سے نوازے و دانا مال فرمائے. اسی عشق اور محبت میں ڈھونڈ کر دو تین شعر پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں. مچل کر ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. کوئی اپنے گورے پر فخر کرتا ہے لیکن اللہ اور اس کی نگاہ میں اعلیٰ کون ہے؟ وہاں منصب نہیں دیکھے جاتے, وہاں دولتیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں حسب اور نسب نہیں دیکھے جاتے, وہاں کالے اور گورے نہیں دیکھے جاتے. وہاں تو یہ دیکھے جاتا ہے دل میں کس کی محبت کو بسا کے لے کے آیا, اس دل میں کس کی محبت کا چراغ جلنا ہے, صرف یہ دیکھا جاتا ہے. اور وہی انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے. کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. اور زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو, زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے. ادھر اجمیر والا ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا. علماء کرام کی موجود ہونے حدیث بات کے حوالے سے آپ کی تاریخ سماعت ہوتے ہیں. خلاصہ کروں تو بہت وقت لگے گا, وقت نہیں ہے, شعر سنیں. بھٹکتا پھر رہا ہے مارا وہ زمانے میں. 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 بہت پہلے نبی نے جس کو مسجد سے نکالا ہے. بہت پہلے نبی نے جس کو مسجد سے نکالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا
میں چل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی، جو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا چراغ جلا کر کے رکھتا ہے، اللہ پاک ان پر ایسے انعام عطا فرماتا ہے، ایسے انعام عطا فرماتا ہے جیسے نبیین پر اس نے انعام عطا کیے، صدیقین پر انعام عطا کیے، صالحین پر اس نے انعام عطا کیے. فرماتا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ دوست. برادران ملت اسلامیہ، زیادہ میں اپنی بات کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو یہ بتاؤں یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، کس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آقا کے سچے دیوانے ہیں، جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایسے عاشق مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ایسا اپنے دل میں سجائے رکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے. کچھ دن گزر جاتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، آقا کے چہرے کا دیدار نہیں ہوتا ہے، آقا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہے، چہرے پر سرخیاں ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ گرد آلود ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بے شمار غموں کا پہاڑ حضرت ثوبان پر ٹوٹ پڑا ہے. امت کے غمخوار آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا اے ثوبان کیا بات ہے، غم کی کیا وجہ ہے، چہرے پر اتنے غم کے آثار کیوں ہیں، اتنے غم زدہ کیوں ہو، اتنے پریشان حال نظر کیوں آ رہے ہو. برات کیا کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اللہ کے رسول کے سچے عاشق کے جملے آپ سنیں. برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ جسم پر کہیں کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق نے اتنا دیوانہ کر رکھا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ دنیا کے اندر کہیں بھی ہوتا ہوں، کسی بھی مقام پر ہوتا ہوں، جب مجھے آپ کے رخ زیبا کی زیارت ستاتی ہے، آپ کا دیدار مجھے ستاتا ہے، آپ کی یاد مجھے آتی ہے، یا رسول اللہ دنیا کے کسی کونے پر ہوتا ہوں، سفر کر کے حاضر ہو جاتا ہوں اور دیدار کرنے کے بعد دل بے چین کو قرار حاصل کر لیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ مجھے رہ رہ کر کے یہ غم ستاتا ہے، یہ یاد آتی ہے یا رسول اللہ کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. آپ تو مالک جنت ہیں، جنت اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے، ساری کائنات اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے. آپ تو مالک جنت ہیں، جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر آپ فائز ہوں گے، آپ تو جنت کے بلند مقام پر فائز ہوں گے، آپ مالک جنت ہیں. لیکن یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کو آپ کے صدقے میں جنت مل بھی گئی، ہم تو نہ جانے کس کونے میں پڑے ہوں گے. یا رسول اللہ مجھے رہ رہ کر کے یہ غم ستاتا ہے، جنت سے بڑھ کر کون سی دولت ہو سکتی ہے، جنت مل گئی تو پھر کیا چاہیے. لیکن ایک عاشق مصطفیٰ کا حال دیکھیں، جنت کے اندر بھی، جنت ملنے کے بعد بھی اگر خیال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا خیال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا
خیال ہے، ایسی محبت ہونا چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے اپنے آقا سے، تبھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، تبھی انسان آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہمیں جنت مل بھی گئی، آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ یا رسول اللہ جب جنت کے اندر آپ کے روح زیبا کا دیدار ہمیں ستائے گا، آپ کی یاد آئے گی، یا رسول اللہ جنت میں آپ سے کیسے ملاقات ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ امت کے غمار آقا کی رحمت بھی جوش پر آ جاتی ہے، آپ اشکبار ہو جاتے ہیں، پھر اپنی زبان مقدسہ سے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ثوبان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المرء من حب یوم القیامہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ثوبان دنیا میں جس سے محبت کرنے والا ہوگا روز قیامت کے دن اللہ اسے رسوا نہ کرے گا، اللہ انہیں جنت میں بھی ان کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ جب میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مقدسہ سے یہ جملے ارشاد فرما دیے، حدیث پاک ارشاد فرما دی، تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جاؤ آیت کریمہ لے کر کے چلے جاؤ اور یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ برادران ملت اسلامیہ، عاشقوں کے فہرستوں سے بے شمار کتاب تاریخ کی بھری ہوئی ہے، ایک واقعہ آپ کے زیر گزار کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے، یہ علماء کرام کا مجمع بیٹھا ہے، 3 سال سے اسی بستی کے اندر ہم جد و جہد برابر کر رہے ہیں، راتوں رات اپنی نیندوں کو ترک کرتے ہیں، کبھی رات کا 1 بجتا ہے تو فون آتا ہے امام صاحب فلاں جگہ پر ڈی جے بج رہا ہے، کبھی رات کے 2 بج رہے ہیں تو فون آتا ہے امام صاحب فلاں جگہ پر ڈی جے بج رہا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے یہ اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے بعد اس کے گھر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اور نہیں جانتا ہماری بستی کے اندر ڈی جے پر پھرتی بند لگا ہوا ہے، ڈی جے بند کیا ہوا ہے، ناچ گانا بند کیا ہوا ہے، لیکن آج بھی کچھ بے شرم ایسے ہیں جو نہ علماء کی سن رہے ہیں، نہ اماموں کی سن رہے ہیں، نہ مفتیوں کی سن رہے ہیں، جو شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ابھی آپ نے سنی، المرء من حب یوم القیامہ، دنیا میں جس سے محبت رکھنے والا ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے فلمی دنیا کے لیڈروں سے محبت کی ہے تو ہمارا حشر بھی پوری کے ساتھ ہوگا، تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، اللہ کے سچے بندوں سے محبت کی ہے، بزرگان دین سے محبت کی ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلے ہیں تو ہمارا حشر اور نشر بھی پوری کے ساتھ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت صہیب رومی ہے، یہ وہ بہت بڑے امیر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے امیر کے بیٹے ہیں، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ ان کے دل کو سونگنے کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ماں باپ ایمان نہیں لاتے ہیں، سرکار کے گیت گاتے پھرتے ہیں، ماں باپ سختیاں کرتے ہیں، اے صہیب تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے گن گانا چھوڑ دے، آپ کے گیت گانا چھوڑ دے، ان کی محبت کو دل سے نکال دے۔ لیکن حضرت صہیب ہیں، بہت بڑے مکے کے امیر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں یہ جان تو دی جا سکتی ہے جسم کی بوٹیاں میں میری کوئی کر دے، لیکن مصطفیٰ جان محمد رسول کی محبت کو دل سے نکال دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ المختصر وہ دن بھی آیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت صہیب کو جب پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کرنے کے بعد مدینے جا رہے ہیں، یہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں حضرت صہیب کہ میرے آقا مدینے جا رہے ہیں، میں بھی مدینے جا رہا ہوں، وہ تیزی سے واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ سب جاتے ہیں اے صہیب تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کہتے ہیں میں جا کر کے رہوں گا مدینے، میں اپنے مصطفیٰ کے شہر جا کر کے رہوں گا، مصطفیٰ کے پاس جا کر کے رہوں گا۔ اب جملے سنیں، تم کیا کرو گے؟ اپنی نیندوں کو نہیں قربان کر سکتے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، تم علماء کی بات نہیں مان سکتے اپنی زندگی اور آخرت کو بنانے کے لیے، لیکن وہ دیکھو جن کے سینوں میں سچا مصطفیٰ جان رحمت کا عشق جمع ہو گیا، جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت کا چراغ روشن ہے، انہوں نے دنیا کی دولت پر بھی لاتیں مار دی، انہوں نے دنیا کے تمام تر ماں باپ پر بھی لات مار دی،
مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو سینے سے لگایا۔ ماں باپ کہتے ہیں سہیب اگر تو محمد کے ساتھ جائے گا تجھے اپنی زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تجھے مکان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سہیب کہتے ہیں یہ مکان تمہیں مبارک ہو، یہ زمین تمہیں مبارک ہو، یہ ساری دولت و سلطنت تمہیں مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ چاہیے۔ مختصر یہ برادران ملت اسلامیہ سہیب کہتے ہیں کاغذ لاؤ قلم لاؤ، سب کچھ لکھ دیا اور چھوڑنے کے بعد میں سہیب جب چلے ہیں تو وہ ماں جو ایک ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں فرماتی ہے اس قدم چلے تھے سہیب، یہی ماں کہتی ہے سہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے پڑے ہیں یہ بھی ہماری کمائی کے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو تو اتار دے۔ حضرت سہیب نے وہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے، ایک بوری لی، اس بوری کے جو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا تہمت بنایا، ایک ٹکڑے کا کرتا بنایا، اسی کاج کے کپڑوں کو پہن کر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں دیوانہ بار چل دیے، جا رہے ہیں اسی راہ پر جس راہ پر مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں۔ پتہ نکالتے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، برادران ملت اسلامیہ شعیب کے ماں باپ نے مکے کے گنڈوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کا ہمارا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہو چکا ہے، ان پر ایمان لا چکا ہے، جاؤ جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں ہے، راستے میں جہاں ملے اسے اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ نہ جا سکے، واپس پلٹ کر مکے آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ گنڈے پہنچ جاتے ہیں، راستے میں حضرت سہیب کو پکڑ لیا جاتا ہے، گنڈے اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ حضرت سہیب کہتے ہیں جسم کا ایک ایک خون قطرہ قطرہ خون بھی نکال دو گے، بوٹیاں بوٹیاں بکھیر دو گے، لیکن میرے دل سے میرے آقا کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ گنڈے بھی مارتے مارتے پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت سہیب بھی ہوش ہو جاتے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ یہ نہیں مانیں گے، گنڈے چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، آقا کی محبت میں مدینے کی طرف چل دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ مغرب کا قریب وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس گیٹ پر کھڑے ہیں اور اس طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف سے سہیب آ رہے ہیں، گردن اٹھا اٹھا کے میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، آپ کے کچھ چاہنے والے آ رہے ہیں، کچھ عاشق آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے نہیں کوئی قافلہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دیوانی نہیں آ رہے، میرے ایک عاشق آ رہا ہے جس سے مال بھی چھین لیا گیا، جسے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جس کے تن سے کپڑے اتار دیے گئے، جسے راستے مارا اور کوٹا بھی گیا، لیکن وہ میری محبت میں دیوانہ وار چلا آ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں دیکھا صحابہ کی آنکھیں دیکھتے کی دیکھتی رہ گئی، ارے یہ تو وہی سہیب ہیں کہ جو بہت مہنگی خوشبو لگاتے ہیں، یہ بہت بڑے امیر کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے بڑھ کر استقبال کیا، اپنی چادر مبارک کو اتارا اور اپنی چادر مبارک کو اتارنے کے بعد حضرت سہیب کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت سہیب کہتے ہیں جیسے ہی آقا نے اپنی چادر مبارک کو میرے اوپر ڈالا میں سارے غم بھول گیا اور سارے درد میرے ختم ہو گئے۔ المختصر یہ میرے دوست بزرگوں ایسے واقعات جن کے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رچ بس گئی ہے، اس کے لیے نہ کہ دنیا کی دولت رکاوٹ بنی ہے، نہ ماں باپ کی محبت رکاوٹ بنی ہے، نہ یار دوستوں کی محبت رکاوٹ بنی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، کہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے اولاد سے ماں باپ سے پیارا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سایہ کرتے ہوئے